ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور صدورنا ومولانا محمد أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، احسان ہوا کہ صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمارے لیے عبادات کرنا آسان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے تراویح کی ادائیگی ہمارے لیے سہل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا، اللہ تعالیٰ نے تلاوت کلام پاک کرنے کی ہمیں توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے لیے تسبیحات کا اہتمام کرنا آسان فرما دیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر بیماریوں سے بچایا، حوادثات سے بچایا، پریشانیوں سے بچایا، اور ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب رمضان گزر گیا، رمضان کے گزرنے کے بعد کچھ کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، کیونکہ خالی رمضان عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لیے اللہ نے پوری زندگی اور سال کے دیگر 11 مہینوں کا بھی انتخاب فرمایا ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے ایام میں یا مہینوں کے اعتبار سے الگ تھلگ ہو سکتی ہیں کہ کسی مہینے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس کے اندر عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اور کسی مہینے کے اندر فضیلت کم ہے تو عبادت کا ثواب بھی نارمل جو انسان کو ملتا ہے وہ ملے گا۔ لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام نے یا دین کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا لمحہ دیا ہو کہ جس لمحے کے اندر اس سے عبادت کا تقاضا نہ ہو، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے سال بھر کے اندر جو خوشی کے 2 دن ہوتے ہیں، ان 2 دنوں کے اندر بھی ہمیں بے لگام نہیں چھوڑا گیا۔ ان 2 دنوں کے اندر جو عبادت ہمیں ہماری جانب متوجہ کی گئی شریعت کی جانب سے، وہ عام دنوں کے مقابلے میں الگ تھلگ ہے۔ پورے سال کے اندر ہمارے لیے فجر کی نماز فرض ہوتی ہے، ظہر فرض ہوتی ہے، عصر فرض ہوتی ہے، مغرب فرض ہوتی ہے، عشاء فرض ہوتی ہے،
لیکن جب عید الفطر کا دن آ جائے یا عید الاضحیٰ کا دن آ جائے تو عام دنوں کے اندر جو نماز ہم پر نفل کے درجے میں واجب، نفل کے درجے میں ہماری جانب متوجہ ہوتی ہے اشراق کی صورت میں، یعنی کوئی پڑھ لے تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن جب عید کا دن آتا ہے تو اس نفل نماز کو ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر ہم پر 2 رکعت واجب کے شکرانے کے طور پر ہم پر لازم کر دیے جاتے ہیں، عید الفطر کے 2 رکعت اور عید الاضحیٰ کی 2 رکعت۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ دین اسلام کے ماننے والوں کے لیے خوشی کا دن بھی بے لگام نہیں ہے، بلکہ خوشی کے موقع پر بھی ان کو عبادت کا پابند بنایا گیا۔ عام دنوں کے اندر ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور عید والے دن ہم 6 نمازوں کی ادائیگی ہم پر لازم ہوتی ہے۔ موقع خوشی کا ہوتا ہے۔ اگر عام طور پر دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھیں، ان کی یہاں اس دن ان کی بہت ساری پابندیاں اٹھا دی جاتی ہیں، جبکہ ہم پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ چنانچہ عید والا دن ہوتا ہے، ہمیں سب سے پہلا حکم دیا جاتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد کی کثرت تم نے کرنی ہے، راستوں میں آتے ہوئے، راستوں میں جاتے ہوئے۔ چھوٹی عید ہے تو آہستہ آواز میں، اور اگر بڑی عید ہے تو بلند آواز کے اندر۔ جب انسان ان تکبیرات کو ادا کرتا ہے تو راستوں میں رب نے فرشتے کھڑے کیے ہوتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جن مسلمانوں کی زبانوں پر کلمات تشریق ہوں، تکبیرات تشریق کے کلمات ہوں، ان لوگوں کے ناموں کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ عید کا دن ہمارے لیے خوشی کا تو ہے، لیکن پابندیاں ہم پر لگائی جاتی ہیں، پابندیاں ہم سے ہٹائی نہیں جاتی۔ اللہ نے رمضان دیا، صحت اور عافیت کے ساتھ گزارا، اب اس کے بعد تیسرا کام جو ہماری ذمہ داری ہے وہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ پورے سال کے اندر جتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان تمام نمازوں کی ترتیب ایک طرف ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کے ختم پر اور حج کے ختم پر جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں ان کی ترتیب الگ ہے۔ باقی نماز تو سیم ہے، لیکن اس کے اندر تکبیرات کا اضافہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ابتدا میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انتہا میں۔ اللہ اکبر کا کلمہ کیا ہے، اس کے ترجمے پر غور کیا جائے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ گویا کہ عید الفطر کے موقع پر جو انسان تکبیر کہتا ہے، اضافی تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے، ترجمے پر وہ غور کرتا ہے تو خود بخود اس کے دماغ میں آ جاتا ہے، میں نے روزہ نہیں رکھا، اللہ نے مجھ سے رکھوایا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے تراویح نہیں پڑھی، اللہ نے مجھ سے پڑھوائی ہے، اللہ اکبر۔ میں نے عبادات نہیں کی، اللہ نے مجھ سے کروائی ہیں، اللہ اکبر۔ آگے چلیں، عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، سارے مسلمان عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عرفات کے میدان میں وہاں کسی انسانوں کی بستی تو نہیں ہے، جو بھی جائے گا دور دراز سے سفر کر کے جائے گا، وہ 5 دن کا پیکیج ہے۔ اس 5 دن کے اندر 2 چادروں کے اندر انسان کو وقت گزارنا ہے۔ پابندیاں ہیں، بہت سخت پابندیاں ہیں کہ بھائی جوں نہیں مارنی، سائے کے اندر نہیں جانا، سر کو نہیں ڈھانپنا، بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، گندی بات نہ ہو، گندا کام نہ ہو۔ بڑی سخت شرائط ہیں، بڑی پابندیاں ہیں۔ یہ 5 دن کی پابندیاں جا کر ختم ہوتی ہیں 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جب وقوف عرفہ کیا جاتا ہے۔ 9 تاریخ تک یہ پابندیاں ساری کی ساری پوری کرنے کے بعد جب 10ویں تاریخ آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس میں بھی یہی زائد تکبیرات کہلوائی جاتی ہیں۔ جب انسان اللہ اکبر کہے گا، معنی پر غور کرے گا، تصور کرے گا، میں پاکستان سے یہاں تک آیا، خود نہیں آیا، مجھے میرا اللہ لے کر آیا، اللہ اکبر۔ ان پابندیوں پر پورا اترا، میں خود نہیں اترا، میرے اللہ نے مجھے اتروایا، اللہ اکبر۔ یہاں کا رہن سہن بظاہر طبیعتوں کے اندر اختلاف کی وجہ سے میرے لیے مشکل تھا، اس کو اللہ نے آسان بنایا، اللہ اکبر۔ ایمان والوں کے لیے خوشی کے 2 تہوار ہیں، ان 2 تہواروں کے اندر ان پر اللہ کی جانب سے پابندیاں، اور سب سے بڑی پابندی کیا ہے، انسان کو عبادات کی تکمیل کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب رمضان کے گزرنے کے بعد شوال کا مہینہ آ گیا۔ شوال کے مہینے میں سب سے پہلا حکم جو ہماری جانب متوجہ ہوا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔
اور یہ قرآن حکیم کا اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان کے اندر اضافہ کروں گا۔ اب اگر انسان رمضان المبارک کے مہینے میں اپنا عبادات بھی کر لے اور رمضان کے بعد رونا شروع کر دے، کس اعتبار سے؟ اب گرمی نے مار دیا تھا یار، اس مرتبہ تو بس بڑی مشکل سے رکھے ہم نے روزے، اور رونا شروع کر دے۔ ہمارے مولانا نے تراویح کے اندر ہماری تو ٹانگیں توڑ دی تھی، اللہ بچائے۔ ہوتا ہے نا، یہ رمضان کے بعد کی باتیں ہیں۔ اب یار رمضان بہت گرم تھا، وقت گزرتا ہی نہیں تھا یار، اللہ 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 معاف کرے یار، شکر ہے رمضان گزر گیا۔ اور اس قسم کے کلمات ادا ہوں گے، رمضان اگلا بھی آئے گا، رمضان اگلا بھی آئے گا۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم بھی موجود ہوں گے، پر روزے نہیں رکھ پائیں گے، تراویح نہیں پڑھ پائیں گے، ہم عبادات نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے، میں نے، ہم میں سے ہر ایک نے اپنے میں سے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جو رمضان المبارک سے پہلے بڑے نمازی تھے، پہلی سب کے نمازی تھے، رمضان آ گیا، ان کی نانی مر گئی، وہ آپ کو تراویحوں میں نظر نہیں آئے، وہ آپ کو روزوں کے معاملات کے اندر نظر نہیں آئے، سحر و افطار کے موقع پر ان کی زیارت نہ ہوئی، اور رمضان میں زندہ ہونے کے باوجود بھی اپنا وجود ثابت نہ کر سکے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ناشکری کے کلمات باقی سال کے اندر ادا کیے ہوں گے، اور اللہ کو ناشکری سے بہت زیادہ نفرت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں سے ملاقات کو جا رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک بندہ ہے، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، پہننے کو کپڑا کوئی نہیں، اس نے مٹی کا ڈھیر بنا کر اس کے اندر اپنے بدن کو چھپایا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کا گزر ہوا، اس نے حضرت موسیٰ کو آواز دی، اے موسیٰ، اللہ میاں سے ملاقات کو جا رہے ہیں، اللہ میاں سے میرا احوال بھی ذکر کر دینا، کم سے کم 2 جوڑے 2 کپڑے مجھے دے دیں تاکہ تن چھپانے کے کام آ سکیں، دیکھو میں نے اپنے بدن کو مٹی کے اندر چھپا رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ گئے اللہ میاں سے ملاقات کو، وہاں جا کر اس بندے کی سفارش کی، واپس آ کر دیکھا اللہ نے ہوا چلائی اور ساری کی ساری مٹی کو ہی اڑا دیا۔ بڑے حیران ہوئے حضرت موسیٰ اور کھڑے کھڑے دعا کی، خدایا یہ کیا ماجرا، یہی تو وہ بندہ ہے جس کے حق میں نے آپ سے دعا کی تھی اور سفارش کی تھی، آپ نے تو پہلا والا سامان بھی واپس لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، اے موسیٰ، اگر یہ ہماری اس نعمت پر شکر ادا کرتا، ہم اس کے لیے بدن چھپانے کا بھی انتظام کر دیتے۔ وہ جو نعمت تھی مٹی والی، وہ مٹی بھی ہماری نعمت تھی، اس نعمت کی اس نے ناقدری کی، ہم نے باقی ماندہ اور نعمتوں کو بھی اس سے دور کر دیا۔ اس بنیاد پر سوچ سمجھ کر زبان سے الفاظ نکالا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو پوری زندگی کے اندر ایک ہی مرتبہ حرمین کے سفر پر جاتے ہیں، اس کے بعد ساری زندگی توفیق نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ حرمین کے سفر پر واپسی کے بعد وہاں کے بارے میں تاثرات دیتے ہیں، یار سعودی گورنمنٹ بڑی ظالم ہے، یار وہاں پر تو بڑے دھکم پیل ہو رہی تھی، یار وہاں پر یہ ہو گیا، وہاں پر یہ ہو گیا۔ یہ ناشکری کے کلمات ہوتے ہیں، یہ ناقدری کے کلمات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد زندگی بتا دیتا ہے وہ بندہ، لیکن اللہ کی ذات اس بندے کو اپنے گھر آنے نہیں دیتی۔ یہ وجہ ہے کہ منع کیا گیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، اللہ کی ذات ان نعمتوں کے اندر بڑھوتری پیدا کرے گی۔ سال بھر کے اندر آپ کو بہت سارے مسلمان نمازی ایسے نظر آتے ہوں گے جو ماشاءاللہ مسجد کھلنے سے پہلے دروازے پر موجود ہوں گے، اور وضو خانے کے اندر آ کر گھنٹہ گھنٹہ مسواک رگڑنے والے، رات کو تہجد کے اندر اللہ میاں کو راضی کرنے والے ہوں گے، لیکن مسجد کے اندر آنے کے بعد ان کا عمل دوسرے مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر وہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک نمازی کو تنگ کرنا، دوسرے نمازی کو تنگ کرنا، نمازیوں پر لان تان کرنا، نمازیوں کا مذاق اڑانا۔ اللہ میاں پورا سال برداشت کرتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اور یہ سمجھ میں میرا اور آپ کا مسجد میں آنا ہمارا کمال نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ میرا اور آپ کا 2 سجدے کر لینا یہ ہمارا کمال نہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ میرا اور آپ کا رمضان المبارک کے مہینے کو صحت اور عافیت کے ساتھ گزار دینا، رب کعبہ کی قسم ہمارا کمال ہی تو اللہ کا فضل ہے۔ لہذا جو بندہ رمضان المبارک کی عبادات کو
اللہ کا فضل سمجھے گا، اس کی زبان پر کلمات تشکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل نہیں تھا، جو ڈرتا رہے گا، جو اللہ سے مانگتا رہے گا، اللہ اگلا رمضان بھی دے گا، اللہ سینٹر کے اندر بھی اس بندے کو اپنے گھر پر بلائے گا، عبادات کی توفیق دے گا۔ اللہ نہ کرے میری اور آپ کی طرح کے معاملات ہوئے تو پھر اللہ کی ذات اس بندے کو دوبارہ عبادات کی توفیق نہیں دے گا۔ صحیح اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں پر پورے رمضان المبارک کے اندر دیکھا گیا، فجر کے اندر مرے سے مرے 5 سے 6 صفحے ہوتی تھیں، فجر کے اندر 5 سے 6 صفحے، یعنی ابتدا کی بات کو چھوڑیں، جب وہ زور ٹوٹ گیا تھا رمضان کا، اس کے بعد بھی اینڈ تک 5 سے 6 صفحے تھیں۔ گزشتہ کل فجر کے اندر پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یا کیا کہیں گے، اس کا کیا نتیجہ نکالیں گے؟ آج صبح بھی 1.5 صف پوری نہیں ہوئی تھی، اس سے 2 دن پیچھے چلے جائیں، یعنی کہ کل عید کا 3را دن تھا، کل کی کہانی یہ تھی صف پوری نہیں ہوئی، اس سے پچھلا دن عید کا 2 دن تھا، اس کا میرے ذہن میں نہیں ہے، جھوٹ ہو جائے گا، پہلا دن چونکہ عید کی نماز پڑھنی تھی، اس بنیاد پر جمع غفیر تھا۔ اب آگے کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، میں اور آپ اپنے بارے میں خود تجزیہ کر لیں۔ اللہ نے ہمارے دین کو بڑا آسان کر دیا بھیا، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، پوچھنے کی یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا گیا دیکھو اس بندے کو جو سب سے آخر میں مسجد میں جاتا ہے، سب سے پہلے مسجد سے باہر جاتا ہے، ایسا بندہ جہنمی ہے۔ دیکھو اس بندے کو جو سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، سب سے اینڈ میں مسجد سے باہر جاتا ہے، وہ بندہ جنتی ہے۔ اللہ نے تھرمامیٹر ہم میں سے ہر بندے کے ہاتھ میں دے دیا، اپنا موازنہ ہم میں سے ہر بندہ خود کر سکتا ہے۔ ہم میں سے جس کو اللہ نے توفیق بخشی رمضان کے اندر اور سلسلہ قائم رہا ابھی تک، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کی اپنا عبادات کے اندر کمی یا سستی کی کیفیت پیدا ہو گئی، اس کو اپنے رمضان پر استغفار کرنا چاہیے کہ میں نے رمضان اپنا ضائع کر دیا، میں نے رمضان اپنا گنوا دیا، میں نے اپنے اوقات کو برباد کر دیا۔ اگر رمضان میں بھی رب کو نہ منا سکے تو سال کے 11 مہینوں کے اندر کوئی لمحہ ایسا نہیں آ سکتا جس میں انسان اپنے رب کو منا سکے گا۔ تو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد بھیا پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اٹھتے ہوئے شکر ادا کریں، بیٹھتے ہوئے شکر ادا کریں۔ آج جمعے کا دن ہے، گزشتہ جمعے کے بارے میں خیال کریں، 27 رمضان المبارک تھا، ہائے ہائے کتنا پیارا دن تھا، اے اللہ ہمیں پھر سے نصیب کر دے، اس طرح کی دعائیں ہوں۔ مغرب کا وقت ہو، ہم سوچ بچار کے اندر لگ جائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس وقت ہم دسترخوان پر ہوتے تھے، سامنے افطاری کا سامان سجا ہوتا تھا، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہو اس موقع پر ہم تصور کر لیں یہ سحری کا وقت ہوتا تھا، اس موقع پر ہم نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ ظہر کے وقت میں گرمی ہوتی ہے، ہم نکلتے ہوئے سوچیں، جب ہم پانی پئیں تو تصور کریں کہ یار اس وقت رمضان میں پانی کی طلب ہوتی تھی، رب کا حکم تھا پانی نہیں پینا، ہم پانی نہیں پیا کرتے تھے، اس کو یاد کریں۔ یاد کرنا علامت ہے محبت کی، اور جس کو رمضان سے محبت ہے گویا کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایک محبت عبادات کی صورت میں اس کے دل میں ڈالی گئی ہیں، اللہ اس کو اگلا رمضان میں نصیب کرے گا۔ ناریسم یہ نہ کہ شکر الحمدللہ رمضان سے باہر آ گئے، شکر ہے جان بچ گئی، شکر ہے کہ جان بچ گئی۔ اگر یہ کیفیات ہوں گی تو اگر زندگی ہے تو رمضان تو آتے رہیں گے، اگر زندگی ہے تو رمضان تو آتے رہیں گے اور ہم بھی موجود رہیں گے، لیکن وہ رمضان نہیں رہے گا، وہ رمضان نہیں رہے گا۔ پہلا کام رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کرنا ہے وہ محاسبہ نفس ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا نفس کا محاسبہ کرنا ہے؟ رمضان المبارک شروع ہوا، اس سے پہلے جو مہینہ گزرا وہ شعبان کا مہینہ تھا، 2 دشمنوں کا سامنا تھا، اللہ نے رمضان المبارک کے اندر داخل کرتے ہوئے پہلا دشمن رات کو اس کو قید میں ڈال دیا۔ جو دشمن نہ صرف ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا، اللہ نے کرم نوازی کے ساتھ اس دشمن کو کنٹرول کر دیا، فرشتوں کے ذریعے سے بیڑیاں ڈلوا کر اس دشمن کو اللہ نے پابند سلاسل کر دیا۔ دوسرا دشمن جو ہمارے من کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے اللہ نے روزوں کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں الحمدللہ
رمضان المبارک کے 720 گھنٹے اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے قبول رکھا. اب رمضان گزر گیا، جو ہی چاند نظر آیا، چاند کے نظر آنے پر اللہ نے اس دشمن کو بھی باہر کر دیا. یہ جو 1 مہینے کا بھوکا تھا، اس کو چاند رات کو خوراک ملی، دبا کر ملی. عید والے دن خوراک ملی، دبا کر ملی. یہ بھی اپنے کام میں لگ گیا، وہ والا دشمن بھی اپنے کام میں لگ گیا. اب ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ یار وہ جو کیفیت رمضان المبارک کے اندر تھی، وہ کیفیت اب بھی ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچ بچار کرنی ہے. سوچنا ہے ہم نے کہ رمضان المبارک کے اندر فجر کے لیے اٹھنا آسان، کیا رمضان کے بعد بھی اٹھ پاتا ہوں؟ رمضان المبارک کے اندر تلاوت کرنے کو جی چاہتا تھا، تسبیح پھیرنے کو جی چاہتا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ تھا، نیک کاموں کی رغبت تھی. رمضان کے گزرنے کے بعد آیا وہ کیفیت ہے؟ الحمدللہ. اگر وہ کیفیت نہیں ہے تو انسان سوچ لے اس نے اپنا رمضان برباد کر دیا. اب اس نے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکے وہ کوشش کرنی ہے، اس لیے کہ عبادت کرنا یہ ہمارے ذمہ اللہ نے فرض رکھا ہے، اور نفس کو گناہوں سے بچانا یہ اللہ نے ہمارے ذمہ لازم رکھا ہے. اور اس کی واحد صورت یہی ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ مجھے کیا بتائیں، لوگ ہمیں کیا بتائیں؟ نہیں، ہر بندے کا نفس اس کے ساتھ لگا ہے. مجھے معلوم ہے اپنی ذات کے بارے میں کتنا پانی کے اندر ہوں، میرا عبادت کرنے کا ذوق کتنا ہے، مجھے عبادت کا شوق کتنا ہے، عبادت میں خشوع خضوع کی کیفیت کتنی ہے، دھن اور دھیان کی کیفیت کتنی ہے، ہر بندے کو پتا ہے. اب میں اور آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو ہم نے عبادات کی، ان عبادات کے موقع پر نفس اور شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ کر جو کیفیت عبادات کی تھی، ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا میں رونا آتا تھا نہیں، نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے، ہماری تمام تر توجہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے سبق کی جانب ہوتی تھی. آیا رمضان کے بعد یہ کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں اپنے نفس کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے، پکڑنا ہے، اس کو جانچ پڑتال کرنی ہے. اگر وہ کیفیت بن گئی الحمدللہ، اور اگر وہ کیفیت نہیں ہے اس پر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے. اللہ نے رمضان کیوں بھجوایا تھا؟ اللہ نے رمضان بھجوایا تھا ہماری زندگیوں کی تبدیلی کے لیے. آیا رمضان نے ہماری زندگیوں کو تبدیل کیا؟ رمضان کس قسم کی تبدیلی چاہتا ہے؟ رمضان ہماری زندگیوں کے اندر اعمال کے اعتبار سے تبدیلی چاہتا ہے. کیا ہمارے اعمال میں چینج آیا؟ اگر آیا تو اللہ تیرا شکر ہے، اور اگر چینج نہیں آیا اس پر استغفار کرنا ہے. میں اور آپ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں جو کام کیا کرتے تھے، اگر رمضان کے گزرنے کے بعد اگر چاند رات کو بھی وہی کام ہم نے کیے، اگر عید کے 3 دن اور آج چوتھے دن بھی اگر ہمارے معمولات رمضان والے نہیں بلکہ شعبان والے ہیں، ہمیں استغفار کرنا ہے. ہمیں استغفار کرنا ہے. ہم نے چاند رات کو کیا کیا؟ اگر ہم نے داڑھیوں منڈوائی، اگر ہم نے داڑیاں کتروائی تو سمجھ جائیے رمضان اور شعبان اور شوال کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. اگر ہماری فجر شعبان میں گول ہوتی تھی، رمضان کے بعد بھی گول ہو رہی ہے. اگر تلاوت ہماری شعبان میں نہیں ہوتی تھی اور شوال میں بھی نہیں ہو رہی ہے، ہم میں سے ہر بندے کو اس بارے میں سوچ بچار کرنی چاہیے کہ جناب ہم نے رمضان کو ضائع کر دیا، رمضان کو ہم نے ضائع کر دیا. یہ جو مہینہ خدا نے بھجوایا تھا ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے، وہ مہینہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا نہ کر سکا، وہ مہینہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہ لا سکا. اگر یہ مبارک مہینہ بھی ہماری زندگی میں تبدیلی نہ لا سکا تو سوال یہ ہے کہ سال کے باقی 12 مہینوں میں سے اور کون سا ایسا مہینہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی لا سکے گا؟ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے جناب. رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے ضائع کیا. اپنے نفس سے پوچھنا ہے، ہاں بھیا کیا پوزیشن ہے، اپنے نفس سے پوچھنا ہے. کہیں موٹا ہو گیا تو اس کو کمزور کرنا ہے. اگر شیطان وساوس کے ذریعے سے ہم پر حملہ آور ہو کر ہمیں رمضان کے پچھلے مہینے شعبان والی کیفیات میں لانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم نے نفس سے بھی لڑائی کرنی ہے اور شیطان سے بھی لڑائی کرنی ہے. یہ موقع ہے ان کو زیر کرنے کا، ان کو نیچا دکھانے کا.
اگر اس موقع پر اگر ہم نے ان کو معبود بنا لیا، اگر ان کی باتوں کو مان لیا، اگر ان کی فرمائشوں کو پورا کر کے اگر ان کو تر و تازہ کر دیا، اللہ کی قسم سال کے 11 مہینے بھی ہم انہی کے غلام رہیں گے اور نتیجتاً ہم کوئی اعمال نہیں کر پائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا الحمدللہ۔ اب یہ وقت ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا۔ اس بارے میں ہر بندہ محاسبہ کرے، ہر بندہ محاسبہ کرے، ہر بندہ محاسبہ کرے۔ رات کو گھر پر لیٹتے ہیں، لیٹتے ہوئے اس کیفیت میں لیٹیں کہ ہماری گردن اوپر کو ہو، تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہو، ہماری ٹانگیں بالکل سیدھی ہوں، ہمارے ہاتھ بالکل سیدھے ہوں، اور تصورات کی دنیا میں اپنے روزمرہ کے معمولات کو چیک کریں۔ کیا کیا آج؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر رمضان المبارک نے ہمارے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا کر دی ہے تو اللہ کا شکر ہے، نہیں تو اپنے نفس کو اس بات کے اوپر لانے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا کام رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ اور تیسرا کام رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد انسان کو اس بات کی فکر کرنی ہے کہ جو نیکیاں رب نے مجھ سے کروائیں ان نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ یہ تیسرا کام ہے۔ یقینی اعتبار سے کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس نے رمضان المبارک کے اندر کچھ نہ کچھ نیکیاں نہ کمائی ہوں۔ اس لیے کہ سیل لگی ہوئی تھی، جب کہیں پر دکان پر سیل لگی ہوتی ہے 70%، ہاں تو 100 روپے کی چیز آپ کو 70% ڈسکاؤنٹ پر مل رہی ہے تو گویا کہ 30 روپے میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے جیسا بندہ بھی جا کر وہاں سے خرید لے گا کہ باٹا کی چپل ہے، ہاں سروس والوں کی چپل ہے، پورا سال ہم ریڑیوں سے خریدنے والے لوگ ہیں، تو جب کہیں سیل لگی ہوتی ہے اس ڈسکاؤنٹ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی۔ کسی نے روزے رکھ کر نیکیاں کی، کسی نے افطار کر کے، کسی نے افطار کروا کر، کسی نے سحری کروا کر، کسی نے کسی کے ساتھ امداد کر کے، کسی نے کسی کے گھر پر راشن ڈلوا کر، کسی نے کسی کو نیا جوڑا دلوا کر، کسی نے نوافل کا اہتمام کر کے، کسی نے تراویحوں کے اندر کھڑے ہو کر قرآن سن کر، کسی نے سنا کر، کسی نے قیام اللیل، کسی نے تہجد، یعنی کہ 24 گھنٹے کے اندر مل ملا کر 720 گھنٹے رمضان کے، تو کچھ نہ کچھ نیکیاں کی گئی ہوں گی۔ اب ان نیکیوں کو رمضان کے بعد ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ مشہور و معروف بات ہے کہ نیکی کرنا بہت آسان، لیکن نیکی کو بچانا یہ بہت مشکل ہے۔ نیکی کو بچانا بہت مشکل ہے۔ اسی بنیاد پر کہا گیا الناس کلہم ہالکون الا العالمون، کہ سارے کے سارے لوگ ہلاکت کے اندر ہیں، صحیح، سارے کے سارے لوگ ہلاکت کے اندر ہیں، الا العالمون، سوائے علماء کے، والعالمون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور جو عالم ہیں وہ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے کے سارے علماء بھی خطرے کے اندر ہیں سوائے ان کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا گیا والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور عامل بھی، عمل کرنے والے بھی سارے کے سارے خطرے کے اندر ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اخلاص پر مبنی یا اخلاص کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو اخلاص والے ہیں وہ بھی بڑے سخت خطرے کے اندر ہیں۔ اللہ نے ہم سے کام کروا دیا الحمدللہ، اب ان کاموں کو بچانا ہے، ان نیکیوں کو بچانا ہے۔ نیکیوں کو بچانا یہ انتہائی دشوار گزار کام ہے۔ اللہ کے فضل سے میں اور آپ اس وقت مسلمان ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے دل کے اندر ایمان ہے، ہماری زبان کے اوپر کلمہ اسلام موجود ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ لیکن اصل جو کمال ہے اس ایمان کو بچا کر اللہ میاں کی دربار تک، اللہ میاں کی بارگاہ کے اندر لے کر جانا، یہ اصل کمال ہے۔ ہم میت کے جب جنازے کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ وہ دعا یاد ہوگی آپ کو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا، اے اللہ ہم میں سے جو جو زندہ ہے فاحیہ علی الاسلام، ان کو اسلام والی زندگی عطا فرما، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ ہم میں سے جو جو وفات پا گئے یا ہم میں سے جس کسی کی موت کا وقت آ جائے
ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ہر جنازے کے موقع پر ہماری یہ دعا ہوتی ہے۔ یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ ایمان قبول کرنا بڑی بات، لیکن ایمان کو بچا کر لے جانا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر نیکیاں کرنا بہت آسان، رمضان المبارک کے بعد پورے سال تک ان نیکیوں کو بچانا یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ دیکھو شریعت نے یہ کہا کہ تمہیں ثواب دیا جائے گا اعمال کا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فجر کی نماز پڑھو گے 1,00,000 نیکیاں دوں گا، اللہ نے کہا دوں گا، بات ختم ہو گئی۔ ثواب کیا ہے، ثواب کیا نہیں، ثواب کی مقدار کتنی ہے، ثواب کی مقدار کتنی نہیں، اس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، شریعت خاموش ہے۔ اور گناہ کے بارے میں بھی رب نے یہی کہا، یہ کرو گے پکڑوں گا۔ کیسی پکڑ؟ اللہ نے عذاب کی شکل دکھائی ہے، اللہ نے عذاب کی شکل دکھائی ہے کہ بچھو خچر جتنے ہوں گے، بچھو خچر جتنے ہوں گے، اور جو قبر کے اندر منکر نکیر ہیں ان کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا، یہ بتلایا گیا۔ لیکن یہ کون سے عمل پر بچھو کتنا گہرا ڈنگ مارے گا یہ نہیں بتلایا، اتنا بتلایا گیا قبر میں سانپ ہیں، اژدہے ہیں، ایک مرتبہ وہ اژدہا اگر زمین پر خالی ڈنگ مار دے، خالی زمین پر پھنکار دے تو رہتی دنیا تک پوری دھرتی کے اوپر سبزہ نہ اگے، یہ بتلایا۔ یہ نہیں بتلایا کون سے گناہ پر کتنے ڈنگ مارے جائیں گے، یہ بتلایا کہ تمہاری آگ اس آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم ہے، یہ نہیں بتلایا کون سے گناہ کی صورت میں کتنا جلنا پڑے گا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں کہا کہ تم نیکیاں کرو اور گناہوں سے بچو۔ ہمیں رمضان دیا، دب کر نیکیاں کی، کتنی نیکیاں ہو گئیں ہمیں نہیں پتا، کتنی نیکیاں ہو گئیں ہمیں نہیں پتا، کتنا ثواب اللہ دے گا ہمیں نہیں پتا۔ اللہ نہ کرے اگر ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ جو اتنا اللہ کو ناپسند ہو کہ اس ایک گناہ کی وجہ سے اگر سب پر رب کی ذات پانی پھیر دے، پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی سمجھ میں؟ جی، کیونکہ ہم نے اپنی عبادات پر تو ہمیں بھروسہ ہی کوئی نہیں ہے بھیا، ہم کیا اور ہماری عبادات کیا۔ یہی وجہ ہے اللہ نے رمضان المبارک کا جہاں پر روزوں کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے۔ اگلا جملہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، ڈرنا نہیں، گنتی کے چند دن ہے گزار لوگے، گنتی کے چند دن ہیں گزار لو۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے 11 مہینے کھاتے 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 یکدم آپ کسی کو بول دیں یار 30 دن تم نے کھانا نہیں، تم نے پینا نہیں، اور تم نے یوں 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 گزارا کرنا ہے۔ اللہ میاں کو پتا تھا ہماری طبیعتوں کا، اس لیے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ گھبرانا نہیں کہ جو عبادت تمہیں اس مہینے کے اندر کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے، وہ جیسی عبادت ہم چاہتے ہیں لا محالہ تم کوشش بھی کر لو تم ویسی عبادت کر نہیں پاؤ گے۔ بس ہمارے حکم کی لاج رکھ کر یہ چند دن اس حالت میں گزار دو، بات ختم ہو جائے گی۔ آ رہی سمجھ میں؟ ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر ہمیں ملتا ہے ما عبدناک حق عبادت، خدایا ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آ رہی ہے؟ اللہ کے فضل سے مساجد بھری ہوئی تھی، اللہ کے فضل سے مساجد بھری ہوئی تھی، رج کر اعمال ہوئے، رج کر اعمال ہوئے، اللہ کا فضل۔ اب ان اعمال کو بچانا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال جو ہاتھ کھڑا کر کے بتلائے کہ میں نے رمضان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آیات رسول صاحب حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ باوضو بلکہ باوضو کو بھی چھوڑیں، وہ تو باہر کی بات ہے، اگر ایک بندہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، ایک لفظ پر
ایک حرف پر اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی ملتی ہیں؟ 100. اگر نماز کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے ایک حرف پر 50 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی؟ 50 نیکیاں. اگر نماز کے باہر دیکھ کر باوضو اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے ایک حرف پر اس کو 25 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی ملتی ہیں؟ 25 نیکیاں ملتی ہیں. اگر نماز کے باہر بن دیکھے بغیر وضو کے پڑھتا ہے ایک حرف پر اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. نماز کے باہر اگر وہ صرف قرآن کریم سنتا ہے تو سننے پر بھی ایک ایک حرف پر اس کو ایک ایک نیکی دی جاتی ہے. کمال ہے کہ نہیں؟ بولو. اب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے پڑھ لیا. اس بسم اللہ کے اندر جو حروف ہیں وہ 19 بنتے ہیں. با، سین، میم، الف، لام، لام، ہا، الف، لام، را، ہا، میم، الف، نون، الف، لام، را، ہا، یا، میم. کتنے بن گئے؟ 19 بن گئے. ٹھیک ہے. عام سال بھر کا معمول قرآن کریم کی ایک ایک آیت کے ایک ایک حرف پر سرکار کا فرمان ہے ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی. آج ہم نے پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف کی تلاوت پر 190 نیکیاں مل گئی. مل گئی نہیں ملی؟ اب یہی بسم اللہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر پڑھیں حضرت علی کے فرمان کے مطابق 1900 نیکیاں مل جائیں گی. آ رہی ہے؟ اور پھر رمضان المبارک کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نوافل کو فرض کے درجے میں فرض کو 70 فرضوں کے بدلے میں کر دیا جاتا ہے اس میں کی جانے والی تلاوت پر ہمیں کتنا ثواب ملے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے یہ نیکیاں کروا دی. اللہ نے یہ نیکیاں کروا دی. کمال یہ ہے ان نیکیوں کو بچانا ہے ضائع ہونے سے. ان نیکیوں کو بچانا ہے. ان پر گرد نہ لگے گناہوں کی. ان پر گرد نہ لگے گناہوں کی. یہ نیکیاں باسی نہ ہو جائیں. یہ نیکیاں باسی نہ ہو جائیں. پتہ کب چلے گا نیکیوں کا؟ قیامت کے دن. سرکار نے پوچھا صحابہ سے وہاں بھائی بتلاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا سرکار ہم میں سے تو مفلس اس بندے کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس نہ تو درہم ہو نہ دینار ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو کل قیامت والے دن آئے گا. اس کے دماغ میں ہوگا میں نے تو بڑی نمازیں پڑھی تھیں، بڑے روزے رکھے تھے، بڑی تسبیحات، بڑی تلاوتیں، سب کچھ کیا تھا، آج تو بالیقین میری بخشش ہوگی. لیکن وہاں جب نام اعمال کھلے گا یہ یہاں کھڑا ہوگا، ادھر سے مطالبے کرنے والے آ جائیں گے خدایا اس نے میرا دل توڑا تھا. اچھا لے لو نیکیاں بھیا. نیکیاں وہ لے جائے گا. خدایا اس نے مجھے گالی دی تھی، خدایا میری غیبت کی تھی، خدایا مجھے ہٹ کیا تھا، خدایا مجھ پر طنز کیا تھا، خدایا مجھے تکلیف پہنچائی تھی. مطالبے کرنے والے آتے رہیں گے. رب کہے گا اس کے پاس نیکیوں کی پونجی موجود ہے، نیکیاں لیتے جاؤ لیتے جاؤ. ایک وقت آئے گا وہ پہاڑوں جتنے اعمال، پہاڑوں جتنی نیکیاں وہ ساری کی ساری تقسیم کر دی جائیں گی. مطالبے والے کم نہیں ہوں گے، سارے آئیں گے خدایا ہمارا حق باقی ہے، اے اللہ ہمارا حق باقی ہے. اللہ میاں فرمائیں گے بھائی اس کے پاس اب تو نیکیاں تو نہیں ہیں، کیا کریں؟ خدایا پھر ہمارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں، ہمارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں. اب وہ گناہ جب ہمارے کھاتے میں آئیں گے سرکار نے فرمایا آیا تھا اعمال کا پہاڑ لے کر اور جا رہا ہے تو گناہوں کا پہاڑ لے کر. سرکار نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ ہے. اللہ کے فضل سے اللہ نے نیکیاں کروائی الحمدللہ. اور ہم میں سے ہر بندہ اسی امید پر جی رہا ہے کہ بھیا بس میں تو مرنے کی دیر ہے،
جبرائیل نے ہاتھ پکڑ کر فوراً جنت کے اندر داخل کر دیں؟ نہ بابا نہ، کمال تو یہ ہے کہ نیکیوں کو سنبھالیں، بچائیں۔ یہی وجہ ہے امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے اگر میں کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی کروں گا، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اگر کوئی اور لے کر جائے تو وہ میری ماں لے کر جائے۔ ہم کتنے بد نصیب اور کتنے بے وقوف ہیں، روزے ہم نے رکھے، اللہ نے رکھوا، لیکن جسم تو ہمارا استعمال ہوا۔ روزے ہم نے رکھے، تراویحوں کے اندر گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم نے لگایا، تلاوت کلام پاک کے اندر 10 15 ختم ہم نے کیے، ماتھا رگڑ رگڑ کر ماتھے پر نشان سجدے کے ہمارے پڑے، تھکاوٹ، گرمی، بھوک پیاس کا سامنا ہم نے کیا، اور کل قیامت والے دن اعمال کسی اور کے نام اعمال میں چلے جائیں، یہ تو بڑی بے وقوفی والی بات ہوئی۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ رمضان کے بعد ان اعمال کو محفوظ رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمال کی بات ہے۔ ہمارے پاس بچت آ جائے، بینک میں اکاؤنٹ کھلوا کر ہم پیسہ کیوں رکھواتے ہیں؟ یار پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے کہ جیب میں پیسہ ہے، گر سکتا ہے، ڈاکہ پڑ سکتا ہے، جیب کٹ سکتی ہے، اضافی خرچ ہو سکتا ہے۔ بینک میں رکھواتے ہیں کہ بھئی پیسہ ہمارا محفوظ رہے، اعمال کو بھی اسی طریقے سے محفوظ کرنا ہے، ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ مطلب میں غیبت نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا دوست یار، میری گیدرنگ کے لوگ وہ غیبت کرتے ہیں، اس موقع پر اگر اپنے اعمال کو بچانا ہے، اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے کہو بھیا یا تو ٹاپک چینج کریں یا پھر میری طرف سے السلام علیکم۔ ہم نے اپنے اعمال کو بچانا ہے، ٹھیک ہے؟ غیبت کرنے کو دل کر رہا ہے، غیبت کرنے کو دل کر رہا ہے، اعمال کے بارے میں سوچیں کہ بھیا مجھے نہیں پتا کہ میرے ایک غلط بول کی وجہ سے میرا کتنا ذخیرہ ضائع ہو جائے گا، خاموش ہو جائے۔ ہاری سمجھ میں؟ گناہ جتنے بھی کرتے ہیں وہ سارے بد اعمالی کو اور سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آپ نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ قرآن کا مطالعہ کیا ہے؟ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا بھیا؟ نہیں پڑھا تو افسوس کی بات ہے، پڑھنا چاہیے ویسے۔ ہمارے نبی کی بیگم ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اور سے سنیے گا، کیا نام ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ 18واں سپارہ کھولیں، سورۃ النور کے دوسرے رکوع سے آگے چلیں، اماں کا واقعہ ذکر ہے، زنا کی تہمت لگی، زنا کی تہمت لگی، رسول اللہ حیات ہیں، رسول اللہ حیات ہیں۔ اللہ کو اتنا غصہ آیا، اللہ کو اتنا غصہ آیا، 1 مہینے تک اللہ نے وحی کا دروازہ بند کر دیا، اتنا غصہ آیا۔ کیا ہوا تھا وہاں پر؟ کوئی عائشہ کو مارا تھا کسی نے؟ بولو، صرف اتنی بات ہوئی تھی، صرف اتنی بات ہوئی تھی، اشارہ کیا تھا، وہ دیکھو غیر مرد کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے۔ یہ بات خدا کو گوارا نہ ہوئی، 1 مہینے تک وحی کا دروازہ بند۔ جس نبی کی تکلیف رب کو گوارا نہیں، اس موقع پر 1 مہینہ پیغمبر تکلیف کے اندر رہا۔ رب نے وہ تکلیف برداشت کی، پر یہ گندی بات کو اللہ نے برداشت نہیں کیا۔ اور آپ اور میں یہ ہوٹل جب سے ڈھابے کھلے ہیں، ان ہوٹلوں پر بیٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ غیبت کرتے ہیں، لان تان۔ کوئی مولوی گزر جائے، کوئی صوفی گزر جائے، کوئی عورت گزر جائے، کوئی معذور گزر جائے، کوئی کمزور گزر جائے، اس کے بارے میں ہمارے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ کیا ان اعمال پر ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر محفوظ رہیں گے اتنی ساری کمی کوتاہیوں کے بعد بھی؟ بولو، کوئی ایسا بندہ ہے جو قسم کھا کر بتلائے عید کے چوتھے دن تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کوئی ہے؟
بولو کوئی ہے؟ نہیں۔ اب جب گناہ کر لیا تو پھر برائے کرم ان اعمال پر تکیہ نہ لگائیں، بس جی رمضان گزر گیا، ہمیں ہمارے روزوں پر اللہ میاں مل گیا، ہمیں ہمارے روزوں پر اللہ میاں مل گیا، نہیں۔ تو رمضان کے گزرنے کے بعد اپنے نیکیوں کو محفوظ رکھنے کی فکر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نمبر 4، رمضان کے گزرنے کے بعد اللہ نہ کرے کسی عذر کی وجہ سے اگر ہمارے رمضان المبارک کے روزے ضائع ہو گئے، ان روزوں کی ادائیگی کی، ان روزوں کی قضا کی ہم نے فکر کرنی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے گا فدیے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ میاں کو مال کی ضرورت نہیں ہے تمہارے 170 روپے لہراتے ہوئے کہ جی گندم کا دیں گے، گندم کا دیں گے۔ آج سمجھ میں بڑے خوش ہوتے لوگ فطرانہ دے کر، ہم نے بڑا کمال کر دیا۔ یاد رسول صاحب میں نے رمضان کے پہلے جمعے میں اس سے پہلے بھی کہا تھا اللہ کے لیے اس مرتبہ گندم کی جان چھوڑ دینا، لیکن وہی جتھے جی کھوتی اتھی مڑ کھلوتی، وہی 150 روپے اور مرا ہوا پرانا 20 روپے کا نوٹ۔ یاد رکھو کہ اللہ میاں کو جیسے تم دو گے اللہ تمہیں بھی ویسا دے گا۔ ڈاکو چلا ڈاکو چلا بس میں، لیکن اس نے روپ اختیار کیا بھکاری کا، کیوں ہاتھوں کو موڑ لیا اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر۔ بھری ہوئی بس میں سے 30 روپے اس کو اللہ کے نام پر ملے۔ کتنے ملے؟ 30 روپے۔ گیٹ پر گیا، نکالی ٹیٹی، نکالو، شاباش، نکالا تو موبائل نقدی وغیرہ ملا ملو کر 3-4 لاکھ روپیہ ہو گیا، اور کہا کہ تم سارے کے سارے کولی کے مسلمان ہو، خدا کے نام پر 30 روپے دیتے ہو، اب جب موت حلق کو آئی ہے نا اب تمہارے جیب سے نکل رہا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے یہ کام کیا تو رب کعبہ کی قسم باقی سال ہمارا مال اللہ محفوظ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیا آپ کو نہیں بتلایا گیا تھا رمضان سے پہلے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا سرکار اماں فرماتی ہیں کہ سرکار کے معمولات میں 3 چیزوں کا اضافہ، ان میں سے ایک مال کو خوب کثرت کے ساتھ خرچ کیا کرتے تھے۔ آ رہی سمجھ شریفہ میں؟ تو اسی طریقے سے اب ہمارے لوگوں کو آدھا مسئلہ تعلیم ہوتی نہیں ہے بیچاروں کے پاس، چلو فدیہ دے دیں گے، فدیہ نہ بابا نہ، فدیہ کس نے کہا کہ روزے کا ہے؟ فدیہ اس صورت میں ہے کہ جب بچنے کے چانسز بالکل نہ ہوں، صحت کی بالکل امید نہ ہو، اب فدیہ دے دیں۔ یہ ہٹے کٹے ماوے کھانے والے ظالم، نوکریاں کرنے والے ظالم یہ روزے خور ہیں، فدیہ دے دیں گے۔ نہ بابا، اللہ میاں کو مال کی ضرورت نہیں، اللہ میاں کو اعمال چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اعمال چاہیے۔ روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر فدیے سے جان چھوٹتی تو یقین کرو کوئی بھی روزوں کی حالت میں پریشان نہ ہوتا۔ پہلا کام رمضان کے گزرنے پر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسرا کام اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ تیسرا کام اپنے نیکیوں کو بچانا ہے۔ چوتھا کام رمضان کی جو فرض عبادات روزوں کی صورت میں اگر رہ گئی ہیں ان کی قضا کی ترتیب بنانی ہے۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔